جی دوستو، آج کی جو ویڈیو ایک ایسی خاتون کے بارے میں ہے جس کا کہنا ہے کہ مرد اور عورت کو ساتھ رہنے کے لیے کوئی شادی بیاہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چاہیں 1 سال 2 سال وہ آپس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں، بچے بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور ان کے آپس میں ساتھ رہنے کے لیے کسی طرح کی بھی کوئی بھی شرط عائد نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک نام نہاد نئی خاتون ہے جنہیں اسلام قبول کیا ہے، لیکن اسلام قبول کیا تو ہے لیکن اسلام ایسا قبول نہیں کیا جاتا کہ جس کے اندر بندہ ایسی چیزیں نکال کے باہر لے جاتا ہے کہ اس معاشرے کو، اس مذہب کو ہی اس معاشرے کے اندر بندہ بدنام کرنے لگ جائے۔ تو یہ نام کو مسلمان ہوتے ہیں، اور ان کا ویسے کہ دین اسلام کسی مذہب سے کوئی لین دین نہیں ہوتا۔ یہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے، آگے لانے کے لیے ساری باتیں کرتے ہیں تاکہ وہ فیمس ہوں اور ان کا نام زیادہ ہو۔ تو ابھی آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ابھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ یہ کہ زرین خان جو ہے وہ ایکٹر ہے انڈین، جس نے اسلام قبول کیا ہے۔ کہنا کہ تو اسلام قبول کیا ہے، لیکن آپ ابھی خود ہی دیکھ لیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بھی آپ آنسر دیکھ لیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آئیے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ if two people being together اگر وہ لوگ خوش نہیں ہیں تو پھر ساتھ میں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ then you go separate ways. کیونکہ میرج تو وہ گارنٹی بھی نہیں دیتا نا کہ پھر وہ پرسن ہر مطلب فار ایور ساتھ میں رہے گا، اس کے بعد بھی اس کو جب نکلنا ہے وہ تو نکل ہی سکتا ہے۔ I mean given my parents example, so yeah, I mean see for kids you don't really need to be married nowadays. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب النکاح چیپٹر نمبر 3 حدیث نمبر 4 میں، اے نوجوانوں، آپ میں سے جس کے پاس بھی حیثیت ہے نکاح کرنے کی، نکاح کرو۔ مطلب نکاح جلدی کرنا سنت ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کوئی شادی نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی شادی کرنا اسلام میں فرض ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص شادی کرتا ہے وہ آدھا دین مکمل کرتا ہے۔ سوال جواب کے نشست میں ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا، ذاکر بھائی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں 2 شادی کروں تو پورا دین مکمل ہو جائے گا میرا؟ اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے جب انہوں نے کہا کہ شادی آدھا دین آپ کا مکمل کرتی ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ شادی کرنے سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہے۔ آج کے معاشرے کی بیماری مثال کے طور پہ زنا، فورنیکیشن، فحاشی، پرومسکیٹی، ہوموسیکشوالٹی، شادی کرنے سے یہ آدھی بیماری معاشرے کی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ شادی کریں گے تبھی آپ شوہر یا بیوی ہو سکتے، شادی کرنے کے بعد ہی آپ والد یا والدہ ہو سکتے، جو اہم ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اگر آپ شادی کرتے، چاہے 1 کرو یا 2 کرو، آپ کا آدھا دن مکمل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نکاح ایک میثاق ہے، ایک سیکریٹ کووننٹ ہے، ایک پاک عہد نامہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں، اللہ نے اپنے نشانیوں میں سے تمہارے لیے تمہاری بیوی بنائی ہے تاکہ آپ ان کے ساتھ سکون سے رہ سکو، اور آپ دونوں کے درمیان پیار اور محبت ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ عورتوں کو زبردستی اختیار مت کرو۔ مطلب شادی کے لیے، نکاح ہونے کے لیے دونوں کی اجازت ضروری ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی، دلہا اور دلہن دونوں کی اجازت ضروری ہے نکاح ہونے کے لیے۔ اور ایک حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 کتاب النکاح باب نمبر 43 حدیث نمبر 69 ایک عورت جس کا نام تھا خنسا خادم الانصاریہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے والد نے میرے مرضی کے خلاف میری شادی ایک آدمی سے کی جسے میں پسند نہیں کرتی، اور اللہ کے رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فسخ کیا، ہی نلیفائڈ دا میرج۔ اس کا ذکر احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ اسی لیے اسلام میں نکاح ہونے کے لیے، شادی ہونے کے لیے دونوں کی رضامندی ضروری ہے، آدمی کی بھی عورت کی بھی۔ اور اسلام میں عورت ایک مالک سے نہیں شادی کرتی تاکہ اسے غلام جیسا برتاؤ کیا جائے۔ اسلام میں عورت اپنے برابر سے شادی کرتی ہے، اور
اس کے ساتھ اس کے شوہر کو عزت سے پیش آنا چاہیے. اور اسلام میں ہم عورتوں کو ہاؤس وائف نہیں کہتے, انگلش میں کہتے ہاؤس وائف. شی از ناٹ میرڈ ٹو دا ہاؤس ٹو بی کالڈ ہاؤس وائف. اسلام میں عورت گھر سے شادی نہیں کرتی کہ اسے کہا جاتا ہے ہاؤس وائف, گھر کی بیوی. ان اسلام وی پریفر کالنگ ہر ہوم میکر. وہ گھر کو بناتی ہے, وہ گھر کی زینت ہے. صحیح لفظ ہے ہوم میکر, ناٹ ہاؤس وائف. اور اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں کہ عورتوں کے حقوق ویسے ہی ہے جیسے مرد کے ہے, لیکن مرد کا ایک درجہ اونچا ہے. یہ آیت کے 3-4 الفاظ کو اکثر لوگ غلط لیتے ہیں اور کہتے قرآن میں لکھا ہے کہ آدمی کا درجہ اونچا ہے, اور کہتے الرجال قوامون علی النساء. اللہ کہتا ہے کہ آدمی عورت سے اونچا ہے, اوپر ہے. یہ جو آیت وہ کوٹ کر رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے الرجال قوامون علی النساء, یعنی آدمی عورت کا قوام ہے. قوام آتا ہے لفظ اقامہ سے. جب صلاح پڑھنے کے پہلے اقامہ ہوتا ہے مطلب سٹینڈ اپ فار, کھڑے ہونا. اسی طریقے سے قوام کے معنی اگر آپ تفسیر طبری پڑھیں گے اس میں قوام کی معنی مرد کے لیے ایک ڈگری ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے, ایک ڈگری زیادہ ذمہ داری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ڈگری وہ اونچا ہے کیا دادا گیری کرے. ہی ہیز گاٹ ایڈیشنل رسپانسبلٹی, ایک ڈگری زیادہ ذمہ داری ہے. اور قرآن میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کیونکہ اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقت دی, اس کے وجہ بھی فرماتے اللہ تعالیٰ. لوگ اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرد عورت سے اونچا ہے. اور اسلام میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ اگر آپ اپنے بیوی سے پیار نہیں کرتے پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر آپ اپنے بیوی کو نہیں چاہتے, نہیں پیار کرتے, پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, حسن سلوک کرو. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ لوگ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے فیملی کا خیال رکھتا ہے, خصوصاً اپنی بیوی. جو آدمی اپنے بیوی کا خیال رکھتا ہے اللہ کے رسول کہتے وہ سب سے بہتر انسان ہے. بہن نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مرد کو اجازت ہے کہ وہ اپنی پتنی کو بے حد مار سکتا ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ لیکن اگر شوہر ایسا کرے تو کیا بیوی کو پرمیشن ہے اسے مارنے کی؟ یہ اس کا سوال تھا. جو بہن سوال کر رہی ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دی ہے ان نے, میں دینا چاہتا ہوں. سورہ نساء کا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں جہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی, کچھ حرام کرتی یا نافرمانی کرتی ہے تو پہلے شوہر بیوی کو پیار سے سمجھانا چاہیے. نہیں سمجھتی ہے تو اس کو ڈانٹی دے سکتا ہے. اس کے بعد بستر پہ نہیں ساتھ میں رہنا چاہیے, یعنی اٹس اے گریٹر پنشمنٹ. پہلے پیار سے سمجھاؤ, پھر ڈانٹی دے کے بولو, پھر بستر پہ مت سو ساتھ میں. اس کے بعد عربی لفظ ضربہ, آپ اس کو لائٹلی مار سکتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ لائٹ مارنا کی مثال ہے کہ مسواک سے مانگنا. مسواک مطلب ناٹ ٹوتھ برش, ٹوتھ برش سے آپ پیٹ بھی سکتے, ہوتا ہے نا ہینکرچیف یا رومال سے مارنا. اٹ از اے سمبولک بیٹنگ. اور اللہ کے رسول فرماتے جب آپ بیوی کو مارے تو کبھی چہرے پہ مت مارو, ایسا مت مارو کہ نشان رہ جائے. اس کا مطلب یہ مارنا صرف ایک چیتاونی ہے, کہہ رہا ہے آپ لمٹ کے باہر جا رہی ہے. تو یہ مارنا ہے مور آف اے سمبولک بیٹنگ, اٹ از ناٹ اے فزیکل پین. وہ شوہر جب بیوی کو مارتا ہے اس کو درد پہنچانے کے لیے نہیں مار رہا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ چہرے پہ مت مارو, نشان نہیں آنا چاہیے. اس کا مطلب آستے سے مارو. کیوں؟ مطلب یہ آپ اپنی حد پار کر چکی ہے, یہ الٹیمیٹ وارننگ ہے. لیکن اسی طریقے سے اگر شوہر بیوی کو اپنا حق نہیں دے رہا ہے اس وقت یہ سیم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر بیوی شوہر کو ماریں گی تو شوہر تھوڑی بیوی کو چھوڑیں گا. یہ قرآن کی آیت ہے اس کے پہلے ہی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں
کہ مرد کے پاس زیادہ طاقت ہے، لیکن اس کو اختیار ہے کہ اگر شوہر اس کو حقوق نہیں دے رہا ہے وہ شوہر سے پیار سے بات کرے، اب کیوں مجھے حقوق نہیں دے رہے؟ اگر نہیں مانتا ہے تو آربیٹر لے کے آؤ، شوہر کے طرف سے ایک بڑے کو بلاؤ، بیوی کی طرف سے بلاؤ، بیٹھ کے بات کرو، پھر بھی نہیں ہوتا ہے، حقوق نہیں دے رہا ہے، تو وہ جا کے قاضی کے پاس نکاح فسخ کر سکتی ہے۔ نکاح فسخ مطلب اگر شوہر اس کے حقوق نہیں دے رہا ہے، مثال کے طور پہ روز مارتا ہے، روز گالی دیتا ہے، حق نہیں دے رہا ہے، تو وہ قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے، مطلب نلیفیکیشن آف دا میرج۔ یہاں ناظرین یہ ہے اصل طریقہ کار، کسی حکم کو بلائیں، کسی فیصل کو بلائیں، کسی بڑے کو بٹھا کے اپنے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ تیسرے تک بات جانی نہیں چاہیے، اگر نوبت آ گئی ہے تو تیسرے کو بٹھا کے، بلکہ دونوں طرف کے ایک ایک بڑے ہوں، درمیان میں بات کو سلجھا دیا جائے، مسئلہ حل کر دیا جائے۔ یہ کیا کہ مسئلے کو مزید خراب کر دینا، مار دھاڑ اور جھگڑا کرنا، گھر سے نکال دینا، یہ ساری چیزیں اسلام ان کے خلاف ہے، اور بلکہ اسلام کہتا ہے کہ اپنے معاملے کو سلجھاؤ کس طرح سے، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، حکم کے ذریعے، فیصل کے ذریعے۔ اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ہے قاضی کے پاس جائیں اور قاضی سے اپنا مسئلہ حل کرائیں۔ کہ اسلام میں خواتین کو طلاق کے بعد، ڈیورس کے بعد لائف لانگ مینٹیننس ملتا ہے کیا؟ اسلام میں جو حقوق ہے خواتین کے وہ الحمدللہ اتنے اچھے ہیں کہ تمہارے لائف لانگ مینٹیننس اچھے۔ انڈین لاء میں لائف لانگ مینٹیننس ہے، کچھ سال پہلے کتنا دیتے تھے؟ 400-500 روپے، اور کتنا؟ ابھی ذرا بڑھ گیا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ اسلام میں مہر ہے۔ مہر مطلب شادی کے ٹائم پہ ہی مہر مقرر کر سکتے۔ قرآن کی آیت ہے کہ آپ سونے کا پارٹ بھی دے سکتے۔ کون سے انڈین کورٹ میں سونے کا پارٹ دیتے؟ لائف لانگ مینٹیننس۔ تو اسلام کے اندر مہر ہے۔ مہر کی کئی وجہ ہو سکتی، وہ مہر لے کے اپنے والدین کو دے سکتی ہے، اپنے لیے فیوچر کی رہ سکتی ہے، طلاق کے بعد کام آ سکتا ہے۔ لیکن جب طلاق ہوتا ہے تو عدت کے درمیان جو 3 ماہ ہیں اس کا مینٹیننس شوہر دیتا ہے۔ اگر ماں پیٹ سے ہے تو جب تک وہ بچہ جنم دیتی ہے اس ٹائم تک اس کا مینٹیننس بھی ہوتا ہے، اور اگر بیوی کے پاس بچے ہیں تو جب تک بچہ بالغ ہوتا ہے اس ٹائم تک بچے کا مینٹیننس شوہر دیں گا۔ لیکن لائف لانگ کیوں نہیں؟ کیونکہ اسلام میں مہر تو اس کا ہے، وہ مہر کچھ بھی پوچھ سکتی ہے، اگر کم پوچھی تو اس کی غلطی، مہر تو مل گیا ہے۔ کیونکہ ڈیورس ہونے کے بعد عورت واپس سے نئی شادی کر سکتی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے کہ سب سے بہترین وہی چیریٹی میں جو ماں باپ اپنی ڈیورس بیٹی کو اچھے سے دیکھ بھال کرتے۔ تو ماں باپ دیکھ بھال کر سکتے، بھائی کر سکتا ہے، بھائی نے کرا تو معاشرہ کرے گا، معاشرہ نے کرے تو اسلامک اسٹیٹ کریں گے۔ اور اگر کہیں گے کہ شوہر کو دینا چاہیے تو مجھے ایک نیا لیکچر دینے پڑے گا، مینز رائٹس ان اسلام، آدمی کے حقوق۔ کیونکہ امیجن اس کو مہر بھی دینے کا ہے، عدہ کا مینٹیننس بھی دینے کا ہے، لائف لانگ بولیں گے، وہ نئی شادی کریں گا اس کو نیا مہر دینے کا۔ آدمی پہ ظلم تھوڑی کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ۔ تو آدمی جب مہر دیا، اگر ڈیورس ہو گیا، عورت کا تو اتنے خیال رکھنے والے لوگ ہیں، باپ ہے، بھائی ہے یا بیٹے ہے، معاشرہ ہے، وہ نئی شادی کر سکتی، اس کا نیا شوہر اس کو دوسرا مہر دیں گا۔ یہ آدمی جو ڈیورس ہو گیا وہ جب نئی شادی کرے گا اس کو نیا مہر دینے کا، تو نیا مہر دینے کا، پرانے بیوی کو مینٹین کرنے کا، تو مجھے نیا لیکچر دینے پڑے گا، مینز رائٹس ان اسلام، آدمی کے حقوق۔ تو اللہ تعالیٰ جسٹ ہے، برابر ہے، عورت اونچی نہیں ہے آدمی سے، آپ سمجھے نا؟ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحیح انتظام کیا ہے، لیکن خواتین کا خیال بھی رکھا ہے کہ اگر اس کو ضرورت پڑی تو معاشرے کے دوسرے لوگ اس کا خیال رکھیں گے۔ ذاکر نائک سے میرا کوسچن ہے، ہر دھرم میں یہ بولا گیا ہے شادی کرنے کے لیے لڑکا اور لڑکی کو پراپت ویش کو ہونا چاہیے، یعنی بالغ۔ تو دیکھا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے مسلم لوگوں کے لیے کہ مسلم لڑکا اور لڑکی کو شادی کرنے کے لیے گھر کے بزرگ سے اجازت لینا پڑتا ہے، مگر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہ بالغ گھر سے بھاگ کے اپنا بزرگ سے اجازت نہ لے کے دوسری جگہ جا کے شادی کرتا ہے، اور وہ شادی ہوتا ہے کسی مسجد یا کسی امام کے پاس۔ یہ صحیح ہے یا غلط؟ بھائی صاحب کا 2 سوال تھا۔ پہلا سوال کہ اسلام میں شادی ہونے کے لیے لڑکا اور لڑکی بالغ ہونا ضروری؟ بے شک بالغ ہونا ضروری۔ دوسرا سوال کہ آج کل بہت سے نوجوان
बालिग लड़का लड़की घर से भागते हैं, ये ज़रूरी है कि माँ बाप की इजाज़त लेना चाहिए शादी के लिए, भाग के फिर मस्जिद में शादी करते कहाँ तक सही है? भाई साहब, इस्लाम में माँ बाप की इजाज़त फ़र्ज़ नहीं है, बेहतर है। अगर आप वालिदैन की इजाज़त लेके शादी करते हैं तो बेहतर है, फ़र्ज़ नहीं है। ये मैंने मेरे तकरीर में भी कहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह बाब नंबर 43 हदीस नंबर 69 एक औरत आके अल्लाह के रसूल से कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरी शादी एक मर्द से की, अल्लाह के रसूल ने शादी तोड़ दी। तो वालिदैन की इजाज़त फ़र्ज़ नहीं है, लिए तो बेहतर है, फ़र्ज़ नहीं है, मैंने तकरीर में भी कहा। लेकिन अगर लड़की चाहती है कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी वालिदैन उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ना बाप ना माँ। अगर लड़का चाहता है कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर जी, आपने पूरी वीडियो देखी है और इसमें बहुत ही क्लियर कट कहा गया है। पहले तो सेक्टर की तरफ से कहा गया कि वो बिलीव नहीं करती कि शादी होनी चाहिए, रिलेशनशिप के लिए शादी हो, उसके बाद हम सारा कुछ करें, बच्चे पैदा करें। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बड़ा ही अच्छा आंसर दिया है कि इस्लाम के अंदर शादी करना मतलब आधा दिन मुकम्मल करना है। कि हमारे प्यारे नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शादी की है जिसका मतलब उसने आधा दिन मुकम्मल कर दिया। और जो लड़की होती है वो घर की हाउसवाइफ नहीं होती है, वो घर की जीनत होती है, वो हाउस मेकर होती है, वो घर को बनाती है। और घर को बनाने के अंदर सारे का सारा किरदार जो होता है वो लड़की का होता है, उस औरत का होता है। इसलिए इस्लाम में ये बड़ा ही क्लियर कट कहा गया है कि रज़ामंदी होनी चाहिए, मर्द की भी और औरत की भी, दोनों की रज़ामंदी के साथ शादी करनी चाहिए। अगर रज़ामंदी नहीं है तो शादी वो ज़रा सा चल नहीं सकती। दोनों के रज़ामंदी नहीं होगी तो दोनों के मामला तय नहीं होंगे। और इसलिए इस्लाम के अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि शादी से पहले ही रज़ामंदी पूछ लेनी चाहिए। और इंडियन एक्टर ने जो कहा है उसके ऊपर तो हम बिलीव नहीं करते। इस्लाम तो ऐसे नहीं चलता जैसे वो कह रही हैं। तो ये तो सरासर इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मुआशरे के अंदर ऐसे फास्ट बातें फैलाने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं, अपने आप को फेमस करवाने के लिए की जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों से हमें दूर ही रहना चाहिए। हमें वही मानना चाहिए जिसकी हमें इस्लाम तब्लीग करता है, जिसकी हमें हमारे नबी ने तब्लीग की, हमें बताया गया, उनके ऊपर ही अमल करना चाहिए और उसके मुताबिक ही हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ना कि जो आजकल नए नए आ रहे हैं, माशरे के अंदर लोग आ रहे हैं और नई नई चीज़ें फैलाने की कोशिश करते हैं, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो इनसे बचना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।